بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ اخلاق حسنہ وہ بنیاد ہے جس پر فرد کی شخصیت اور معاشرے کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ جب گفتار، کردار، معاملات سنور جائیں تو معاشرے کا خود بخود امن، اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی اسلام کی حقیقی روح ہے۔ شاعر کہتا ہے سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ اس شعر کے ساتھ فاضل عالم دین، حیدرآباد و سکندرآباد کے مفتی عام، جید مقرر، نائب، سابقہ نائب امیر حیدرآباد و سکندرآباد، امام و خطیب مسجد بلقیس فضیلت الشیخ سید واجد حسن مدنی حفظہ اللہ کو مدعو کرتا ہوں کہ وہ اخلاق حسنہ کے موضوع پر چند پند و نصائح سے ہمارے دلوں کو تازگی بخشے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الامام الترمذی فی سننہ۔ محترم حاضرین، آج کی یہ کانفرنس جو سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسانیت کے لیے پیغام پر منعقد ہو رہی ہے، اتفاق ہے کہ جس میدان میں ہم تشریف فرما ہیں اس میدان کا نام ایم ڈی لائن اختصار میں کہا جاتا ہے، اور حقیقت میں یہ محمدی لائن ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس علاقے میں، جس علاقے کا نام اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے، اور الحمدللہ ایم ڈی لائن کا یہ میدان مسلسل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعریف اور آپ کے اخلاق حسنہ، آپ کی تعلیم و تربیت پر برابر اس علاقے میں ایسے جلسے منعقد ہو رہے ہیں
اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ پروگرام جو پہلی مرتبہ منعقد ہوا ہے، اللہ اسے کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اس طرح سے ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمیں اس میدان سے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ یہ ترانہ مسلسل اس میدان میں پڑھا جاتا ہے، اور بڑی خوشی کی بات ہے، ہمیں فخر بھی ہونا چاہیے کہ جو شخصیت کی تعریف اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمائی ہے، ہمیں آج اس شخصیت کے متعلق کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ، آپ کی صفات عالیہ کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بے انتہا بلند اخلاق والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا اگر مشاہدہ کرنا ہو، معائنہ کرنا ہو، زندگی میں اسے لانا ہو، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک واقعے سے اپنی بات شروع کروں گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نجد کے علاقے سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں انہوں نے ایک شخص کو گرفتار کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم جانتے ہو یہ آدمی کون ہے جسے تم لے کر آئے ہو؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کچھ انہیں جانتے تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثمامہ بن اسال ہیں، بنو حنیفہ کے بڑے سردار ہیں، یہ اپنی قوم کے بڑے عزت دار انسان ہیں، لہذا تم ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، گرچہ کہ آج ہمارے یہ قیدی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں مسجد نبوی کے اندر قید کر دو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو نصیحت کی گئی، ایک شخص ہے جس شخص کو تم نے قیدی بنا کر لایا ہے، اب وہ تمہارا مہمان ہے، اب اس کی نگہبانی کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسجد نبوی کے اندر ایک قیدی کی حالت میں موجود تھے۔ آپ ان سے پوچھتے ہیں، اے ثمامہ ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ بتاؤ کیسے ہو؟ یاد آ رہا ہے تمہیں؟ کل تک تم اپنی قوم میں تھے، بڑا غرور تھا، تکبر تھا، اسلام کو مٹانے کی بات کرتے تھے، مجھے قتل کرنے کی ارادے سے تم نکلے تھے، آج تم میرے ہاتھ میں قیدی ہو۔ ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ آج میرے سامنے تم یہاں موجود ہو، بتاؤ کیا حال ہے؟ ثمامہ شرمندہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے محبوس ہیں، قیدی ہیں، مجبور ہیں، کہتے ہیں اے محمد عندی خیر، میں تو یہاں خیر سے ہوں، مجھے یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی ہے،
لیکن اے محمد تم سے ایک درخواست ہے، ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، اے محمد اگر تم مجھے قتل کر دیتے ہو تو یاد رکھنا میرے قوم میں ایسے لوگ ہوں گے جو میرے قتل کا انتقام بھی لیں گے، کیونکہ میرا مقام بہت اونچا ہے۔ لیکن وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر تم مجھے معاف کر دو، تم مجھے چھوڑ دو تو زندگی بھر تمہارا احسان مانوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اس سردار کو اس جگہ پر رکھا جائے۔ آپ وہاں سے چلے گئے، دوسرے دن پھر آ کر پوچھتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ ایک دن گزر گیا، بتاؤ اب کیسے ہو؟ میرے کسی ساتھی نے تکلیف تو نہیں دیا، کسی نے ذلیل اور رسوا تو نہیں کیا؟ کہنے لگے عندی خیر یا محمد، اے محمد کوئی تکلیف نہیں، بہت خوشی سے ہوں، بس قیدی ہوں، پریشان ضرور ہوں قیدی کی وجہ سے، لیکن مجھے یہاں کوئی کسی سے تکلیف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر پھر چلے جاتے ہیں، تیسرے دن آتے ہیں، کہتے ہیں ما عندک یا ثمامہ، اے ثمامہ آج کیسے ہو؟ 2 دن گزر گئے، تیسرا دن شروع ہو چکا ہے، اپنی قوم سے جدائی کا غم بھی ہوگا، لوگ بھی سوچتے ہوں گے ہمارا سردار کہاں چلا گیا، تم بھی سوچتے ہوگے نا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا۔ ما عندک یا ثمامہ، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ کا وہی جواب تھا ان تقتل ذا دم وان تنعم علی شاکر، اے محمد اگر آپ میرا قتل کر دیتے ہو تو میں قتل کا حقدار ہوں، لیکن اگر آپ مجھے معاف کر دیتے ہو تو ساری زندگی میں آپ کا احسان مانوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ سید المرسلین ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے کہتے ہیں اطلقوا ثمامہ، بیچارے کو چھوڑ دو، جانے دو انہیں اپنے علاقے میں، اس نے ارادہ تو برا کیا تھا، لیکن کوئی برا ارادہ کر کے ہمارے پاس آئے، کوئی ہمارا برا کرنا چاہے، کمال یہ ہے کہ بدلے میں ہم اس کے ساتھ برا نہ کریں، ورنہ برائی کا بدلہ برائی سے تو کوئی بھی دے سکتا ہے۔ وہ ہمیں نقصان پہنچانا چاہ رہا تھا، اگر ہم آج انتقام لے لیتے، اسے سزا دیتے تو تب بھی درست تھا، لیکن قرآن تو کہتا ہے نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت بلند اخلاق والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا۔ ثمامہ بن اسال مسجد نبوی سے باہر نکلے، ان سے کہا گیا چلے جاؤ، مگر ثمامہ کہاں جائیں گے؟ ثمامہ بھلا اپنے گھر کیسے جاتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انہوں نے اخلاق دیکھے تھے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اعمال اور معاملات دیکھے تھے، انہوں نے اللہ کی ان کے سامنے ہونے والی عبادتوں کو دیکھا تھا، مسلمانوں کی شکل و صورت کو، مسلمانوں کی حالتوں کو دیکھا تھا۔ جب تک مسلمانوں کی ان حالتوں کو دیکھا نہیں تھا تب تک کہ وہ مسلمانوں کے خلاف تھے، تب تک وہ مسلمانوں کے خلاف تھے۔ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اب ان کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، وہ باہر نکلتے ہیں، ایک باغ میں جا کر غسل کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو آپ لائے ہیں اس دین کے بارے میں ہم جانتے نہیں تھے، اس لیے ہم آپ سے دور تھے۔ آج ہم نے اس دین کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، اس دین پر چلنے والوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہ رہنا، آج میں آپ کے سامنے مسلمان ہو رہا ہوں۔ ثمامہ بن وثال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے، مسلمانوں کے اخلاق سے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہوتے ہیں، اور مسلمان ہونے کے بعد کہتے ہیں واللہ یا محمد ما کان علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک فاصبح وجہک احب الوجوہ الی۔ آج سے پہلے آپ کا چہرہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، مجھے بہت نفرت تھی آپ لوگوں سے، لیکن اب جب میں نے اسلام کو دیکھا ہے، سنا ہے، مسلمانوں کو دیکھا ہے، سنا ہے، فاصبح وجہک احب الوجوہ الی، تو آج آپ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ واللہ ما کان علی الارض من دین ابغض الی من دینک فاصبح دینک احب الدین کلہ الی۔ آج سے پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ دین آپ کا دین تھا، کیونکہ میں نے آپ کے دین کے بارے میں بہت سی غلط باتیں سنی تھی، لوگوں نے افواہیں پھیلائی تھی، لوگ کہتے تھے یہ جادو ہے، یہ گمراہی ہے، یہ محمد ایسے اور ایسے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہا تھا، اس لیے ہمیں نفرت تھی۔ لیکن اس دین پر عمل کرنے والے لوگوں کو دیکھا، اس مسجد میں صبح و شام 3 دن تک فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کو دیکھا، قرآن مجید کی تلاوتیں اپنے کانوں سے سنی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کے دن سے آپ کا یہ دین میرے نزدیک سب سے محبوب دین ہو گیا۔ واللہ ما کان علی الارض بلد ابغض الی من بلدک فاصبح بلدک احب البلاد الی۔ آج سے پہلے آپ کا یہ مدینہ شہر، جس شہر پر ہم کئی سالوں سے حملے کرتے ہوئے آئے، یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ شہر تھا، لیکن آپ کے اخلاق کو دیکھنے کے بعد آپ کے اس شہر سے مجھے سب سے زیادہ محبت ہونے لگی ہے۔ اخلاق انسان کو محبوب بناتے ہیں۔ اخلاق، اچھے اخلاق والے انسان جہاں آباد ہوتے ہیں وہ علاقہ محبوب ہوتا ہے، وہ محلہ محبوب ہوتا ہے، وہ شہر محبوب ہوتا ہے، لوگ اس علاقے کو پسند کرنے لگتے ہیں، اور جس دین کے ماننے والے لوگ اچھے اخلاق والے ہوں وہ دین بھی لوگوں کے نزدیک محبوب ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں اخلاق حسنہ کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق کے ہمارے زندگی پر، ہمارے گھرانے پر، ہمارے معاشرے پر، ہمارے اطراف میں رہنے والے لوگوں پر، اور اسی طرح سے چاہے مسلمان ہو یا غیر ہو، ہر ایک پر اس کے بہترین اثرات ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتق اللہ حیث ما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ لوگوں، اپنے اطراف کے لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، معاملہ آپ کا اچھا ہونا چاہیے، آپ کے معاملات ان کے ساتھ بہتر ہونا چاہیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر ہو، چاہے وہ آپ کا بھائی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کا پڑوسی ہو یا نہ ہو، چاہے وہ آپ کے مسلک کا ہو یا کسی اور مسلک کا ہو، کوئی بھی انسان ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی تعلیم دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے خیارکم احاسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر انسان وہ انسان ہے جو تم میں سب سے اچھے اخلاق والا انسان ہوگا۔ اخلاق صرف معاملات کوئی نہیں کہتے، صرف زبان سے لوگوں کے ساتھ اچھی باتیں کرنے کو ہی نہیں کہتے، پورا کا پورا دین ہمارا اخلاق پر مشتمل ہے، پورا کا پورا دین ہمارا اخلاق پر مشتمل ہے۔ اخلاق حسنہ، اچھے اخلاق میں سے یہ بھی ہے
کہ آپ لین دین میں دھوکہ نہ دیں، آپ لین دین میں سچی زبان کا استعمال کریں، حلال تجارت کریں، حرام سے محفوظ رہیں۔ آج ہم جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں ایک بازار کی جگہ ہے، جہاں اس کے اطراف میں دکانیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، یہاں روڈوں پر بھی دکانیں لگانے والے ہوتے ہیں۔ میں جہاں تک آواز جا رہی ہے ان سب کے لیے سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا چاہتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں داخل ہوئے۔ آپ بازار میں جاتے ہوئے لوگوں کی دکانیں چیک کیا کرتے تھے، لوگ مال بیچتے تھے، مالوں کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ مال اصلی ہے یا نقلی ہے، اس مال میں اچھائی ہے یا خرابی ہے، یہ حلال مال ہے یا حرام مال ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں ان سب کی تفتیش بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ایک تاجر اناج کا ڈھیر لگا کر بیچ رہا ہے۔ آپ نے سوچا یہ اناج والا، یہ لوگوں کی کھانے پینے کی غذائیں بیچنے والا، چلیں اس کی تفتیش کر لیتے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ کیا کھلانا ہے، مسلمانوں کو یہ کیسا مال بیچ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں اس جگہ پر گئے اور اس کے اناج کے ڈھیر میں آپ نے اندر ہاتھ ڈالا، پھر باہر نکالا، آپ کا ہاتھ گیلا ہو گیا۔ آپ نے دکاندار سے پوچھا ما ھذا یا صاحب الطعام، اے دکان والے یہ کیا ہے؟ اوپر تو سوکھا اناج دکھائی دے رہا ہے، اناج کا ڈھیر ہے، اوپر تو بڑا اچھا دکھائی دے رہا ہے، چمک رہا ہے سب، مگر اندر تھوڑا سا نیچے میرا ہاتھ تو گیلا نکلا ہے، مطلب اندر اناج گیلا ہے، اوپر سوکھا اناج ہے۔ ما ھذا یا صاحب الطعام، یہ کیا مسئلہ ہے؟ اوپر الگ نیچے الگ۔ غور کریں، آپ بازار میں چلے جائیں، بازار میں کتنے سامان ایسے ہی بیچے جاتے ہیں، اوپر دکھائی کچھ اور دیتا ہے، اندر کہیں اور شکلیں ہوا کرتی ہیں۔ اس نے کہا اصابت السماء یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رات بارش ہو گئی تھی اس لیے اناج بھیگ گیا۔ آپ نے کہا افلا جعلتہ فوق الطعام کی یراہ الناس، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے، اناج آپ کا بھیگ گیا برا نہیں ہے، اناج اچھا ہے، کھانے کے قابل ہے، آپ بیچیں گے بیچ سکتے ہو، لوگ خریدیں گے خرید سکتے ہیں، اس میں خرابی نہیں ہے۔ خرابی اس بات کی ہے کہ آپ اوپر سوکھا مال رکھے ہوئے ہوں، لوگ آئیں گے وہ سوکھا سمجھ کر اس کے حساب سے بھاؤ تاؤ کرتے لیں گے، اور جب آپ ان کو دو گے تو سوکھے اناج کے ساتھ ساتھ گیلا اناج بھی دے دو گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ سوکھا اناج 1 کلو میں جتنا آتا ہے گیلا اناج 1 کلو میں اس سے کم آئے گا، آپ پیسہ پورا لوگے۔ نبی نے کہا من غشنا فلیس منا، من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ آج ہم دیکھیں ہمارے بازاروں میں حتیٰ کہ معمولی چیزیں 10 روپیہ 20 روپے کا سامان بھی اگر ہم کہیں خریدنے جاتے ہیں، مسلمان وہاں بھی کاٹے مارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ آپ اگر 1 کلو ٹماٹر بھی خرید رہے ہو، گھر جا کر دیکھو پتا چلتا ہے کچھ ٹماٹر سڑے ہوئے نکل رہے ہیں، اوپر تو اچھا رکھا ہوا تھا۔ کئی ایسی چیزیں ہیں بازار میں، لوگ اوپر اچھا رکھ کر نیچے چھپا کر رکھتے ہیں اور لوگوں کو اسی طرح سے بیچتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے میرا پیٹ بھرے گا، اس سے میری اولاد کا پیٹ بھرے گا، اس سے میرے ماں باپ کا پیٹ بھرے گا، اس سے مجھے دولت ملے گی۔ یاد رکھنا اس طرح کی کمائی آپ کے لیے بھی حرام ہے، آپ کے بچوں کو آپ حرام کھلا رہے ہو، آپ کے ماں باپ کو بھی آپ حرام کھلا رہے ہو، آپ کے چھوٹے معصوم دودھ پیتے بچوں کے پیٹ میں بھی یہ حرام کے پیسوں کا دودھ آپ داخل کر رہے ہو۔ رب کے سامنے کل یہ بچہ پوچھے گا اے اللہ میں تو دودھ پیتا تھا، مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا، بھلا میں نے
میں نے یہ حرام کا دودھ پیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو میرے باپ تھا، یہ تو میرا باپ تھا جس نے مسلمانوں کا ایک ایک روپیہ جھوٹ بول کر کمایا اور اسی پیسوں سے مجھے دودھ پلایا ہے۔ اس معصوم بچے کے جواب میں وہ باپ کیا جواب دے گا؟ باپ کیا کہہ سکے گا؟ اسی لیے اچھے اخلاق یہ ہیں کہ آپ کے اندر ایمانداری ہو، آپ کے اندر دیانت داری ہو، آپ جھوٹ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، آپ دھوکہ نہ دیں۔ دھوکہ دو گے، جھوٹ بولو گے، بے ایمانی کرو گے، تھوڑی سی دولت آج دنیا میں مل سکتی ہے، لیکن مستقبل آپ کا بہت بری طرح برباد ہونے والا ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کا لوٹ کر، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا مال کھا کر بلڈنگیں بناؤں گا، اپنی اولاد کے لیے کروڑوں روپیہ رکھ کر چلا جاؤں گا، اسے یہ معلوم ہونا چاہیے یہ دنیا کا نظام ہے، یہ دنیا کا نظام ہے کہ آج آپ برا کرو گے تو یہ برا اس کا ہونے والا ہے، آپ کی اولادیں تباہ ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور ایک بات، ہماری اس کانفرنس میں خواتین کو اجازت نہیں ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر ہماری مائیں اور بہنیں ہماری اس کانفرنس سے فائدہ اٹھا رہی ہوں گی۔ میں اس کانفرنس سے ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جس طرح سے مردوں کی اصلاح کی ضرورت ہے، ایسے عورتوں کی، ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ان کے اصلاح کی بھی ضرورت ہے، ان کی بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ اور میں ان کے لیے نبی کے زمانے کا نہیں بلکہ موجودہ دور کے ایک واقعے کی مثال دے کر انہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ چند دنوں پہلے کی بات ہے، انڈونیشیا میں ایک مسابقہ ہوا، جس مسابقے میں کئی اسکول کی طالبات نے حصہ لیا۔ ایک ایک طالبہ کو اسٹیج پر بلایا جاتا تھا، سوالات کیا جاتا، وہ جواب دیتے چلے جاتے۔ ایک طالبہ آئی جس نے اپنے چہرے پر نقاب لگایا ہوا تھا، اسٹیج پر آ کر کھڑی ہوئی۔ امتحان لینے والے، سوال کرنے والے منتظم نے اس طالبہ سے کہا دیکھیے ہمارے اس پروگرام کا یہ سسٹم ہے کہ آپ کو یہاں چہرہ کھول کے بیٹھنا پڑے گا۔ وہ طالبہ دینی تعلیم حاصل کرنے والی، ایک کلیہ میں، ایک کالج میں پڑھنے والی، اپنے ماں باپ کی انتہائی ایماندار، امانت دار، دیندار بیٹی، اپنے بھائیوں کی دیندار بہن اسٹیج پر کھڑی ہیں اور سامنے ہزاروں مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو اس مقابلے میں حصہ لینا ہے تو آپ کو چہرہ کھولنا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ بغیر چہرہ کھولے بھی آپ سوال کر سکتے ہو، ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ امتحان لینے والے نے کہا نہیں، ہمارا سسٹم آج یہی ہے کہ آپ کو چہرہ کھول کر بیٹھنا پڑے گا۔ کئی مہینوں سے اس خاتون نے اس امتحان کی تیاری کی تھی، کئی کتابیں اس نے پڑھا تھا، اور اس امتحان میں پہلا نمبر آنے والے کو 30 ملین انڈونیشی روپیہ انعام تھا۔ اس خاتون نے محنت کی، صبح و شام ایک کیا، آخر امتحان میں شرکت کی، لیکن یہاں آنے کے بعد اب اس کی تعلیم کا امتحان تھا۔ جو اس نے پڑھا ہے، جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے، اس تعلیم کا اثر کیا؟ اس تعلیم کا مقصد صرف امتحان میں شریک ہونا، پیسہ کمانا ہے؟ کیا اس تعلیم کا فائدہ مجھے نہ ہو؟ اس تعلیم کا اثر میری شخصیت پر نہ ہو؟ اس خاتون نے کہا آپ ایسے ہی سوال کر لیں، میں نے محنت کی ہے، آپ کے تمام سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سامنے والوں نے سننے سے انکار کر دیا، کہا نہیں، آپ کو چہرہ کھولنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر اس خاتون نے انتظار کیا، جب دیکھا کہ پورے مجمع میں جہاں منتظمین تھے، ذمہ دار تھے، جہاں ہزاروں مسلمان بیٹھے ہوئے تھے،
کسی نے بھی اپنی طرف سے یہ نہیں کہا کہ نہیں اس خاتون کو ایسے ہی اجازت ملنی چاہیے. سارے مرد خاموش تھے. وہ عورت کی غیرت جواب دے گئی. اس نے کہا ان صاحب چھوڑ دیجئے، میں اس مقابلے میں شریک نہیں ہونا چاہتی، میں یہاں سے واپس جا رہی ہوں. اس نے اس مسابقے کا بائیکاٹ کر دیا. وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی. چونکہ وہ سب ریکارڈ ہو رہا تھا، دنیا کے سارے لوگ دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ ساری دنیا میں پھیلا، اتنا پھیلا کہ ہر طرف سے لوگوں کی جانب سے ان کی تعریف ہونے لگی. اگر وہ طالبہ اس امتحان میں مقابلے میں شریک رہی تھی، سوالات کے جوابات دیتی، پہلا نمبر آتا، 30 ملین روپیہ انڈونیشین جو تقریباً سعودی ریال کے حساب سے 10,000 ریال ہوتے تھے، انہیں بڑے سے بڑا انعام 10,000 ریال ملتا. لیکن کہتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ سے ڈرو گے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر طرح کے راستے کھول دیتا ہے، ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ اسے تصور بھی نہیں ہوتا. 10,000 ریال سب سے بڑا انعام تھا. کہتے ہیں کہ اس تقوی کی وجہ سے، وہ چہرے کو ڈھانپ کر رکھنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو 1,00,000 ریال سے زیادہ انعامات دے دیے. خواتین، یہ خواتین کے لیے پیغام ہے. جو دین اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہیں، ان کی وجہ سے ان کے ماں باپ کی عزت ہوگی، ان کے بھائیوں کی عزت ہوگی، ان کے خاندان کو فخر ہوگا کہ میرے گھرانے میں ایسی بیٹی موجود ہے. اس واقعے کی وجہ سے اس کے باپ کا سر فخر سے بلند ہوا، ان کے بھائیوں کی تعریفیں ہونے لگی. ماں باپ کے بارے میں لوگ کہنے لگے وہ کیسے ماں باپ تھے جنہوں نے بیٹی کی یہ تربیت کیا تھا. بیٹی نے اس بھرے مجمع میں اس بات کا اعلان کر دیا، جیسا کہ قرآن نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. نبی نے بھی ہم سے کہا ہے کہ جہاں بھی اللہ سے ڈرتے رہو. بھلا چہرہ، نبی نے چہرے کا پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. میں منتظم کے حکم کو مانوں یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانوں؟ یہ درمیان میں فیصلہ کرنا تھا. اور انہوں نے نبی کا پیغام، انسانیت کے نام، یہ پیغام اپنے دماغ میں لایا اور اپنے آپ کو یہ بتا دیا کہ آج دنیا میں ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس پیغام پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہر جگہ ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الناس الی انفعهم للناس. لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب وہ انسان ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہو، جو لوگوں کی مدد کرتا ہو. اچھے اخلاق میں لوگوں کا تعاون بھی ہے، لوگوں کی مدد بھی ہے. غریب کی مدد، اپنے پڑوسیوں کی مدد، اپنے ماں باپ کی مدد، اپنے بھائی بہنوں کی مدد، اپنے رشتہ داروں کی مدد. لوگ سمجھتے ہیں کہ دین کا مطلب ہے نمازیں پڑھ لینا، روزے رکھ لینا، صرف اسی کو دین سمجھتے ہیں. اور دنیا میں اپنے اطراف میں رہنے والے لوگ، اپنے رشتہ دار، ان سب سے دوری اختیار کرتے ہیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں زکوٰۃ کے نام پر گھر کے باہر فقیروں کی لائن لگاتے ہیں اور اپنے ماں باپ کو ماہانہ خرچہ بھی نہیں دیتے. جو سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ تقسیم کرنے سے میرے مال میں برکت آئے گی، سگنلوں پر گاڑیاں کھڑی کر کے غریبوں اور فقیروں کو 10-10 روپیہ نکال کر دیتے ہیں، لیکن اپنے غریب بھائی کی مدد کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے. وہ اپنے غریب بہن کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ سمجھتے ہیں باہر لوگوں کی مدد کریں گے، اپنوں کی مدد نہیں کرنا ہے. نبی نے کہا وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ
ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ آپ اللہ کے بندوں کی مدد کرو گے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا رہے گا، اللہ آپ کی مدد کرتا رہے گا۔ اور اس کے لیے ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ 2016 کی بات ہے، واقعہ کسی مسلمان کا نہیں ہے، ایک غیر مسلم کا واقعہ ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے عبرت ہے۔ 2016 میں مہاراشٹرا کے اورنگ آباد کے علاقے میں ایک بہت بڑا مالدار آدمی، کپڑوں کا تاجر، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ شادی کے خرچ کے لیے حساب لگایا تو پتہ چلا تقریباً 80 لاکھ روپیہ اس کا خرچ ہونے والا ہے۔ 2016 کی بات ہے، تقریباً 10 سال مکمل ہو رہے ہیں۔ 10 سال پہلے کی بات ہے، بڑا تاجر تھا، 80 لاکھ روپیہ کا اس نے تخمینہ اندازہ لگایا، اتنا خرچہ ہونے والا ہے۔ سوچنے لگا، کئی سال گزر گئے، محنت کرتے کرتے اتنا پیسہ جمع ہوا ہے، ایک دن میں 80 لاکھ روپیہ خرچ، بڑے سے میدان میں لوگوں کو دعوت دوں گا، بڑے بڑے تاجرین آئیں گے، مہمان آئیں گے، کھا پی کر چلے جائیں گے، 80 لاکھ روپیہ میرا خرچ ہو جائے گا، زندگی کا اتنا بڑا سرمایہ، فائدہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں اللہ نے اس آدمی کے دماغ کو بدل دیا۔ اس نے اپنی بیوی کو سمجھایا، بیٹی کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھیے خرچہ تو بہت ہونے والا ہے، فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں ہے، شادی تو چاہے بڑا خرچ ہو یا چھوٹا خرچ ہو، لڑکا وہی ہوگا، لڑکی وہی ہوگی، زندگی وہی ہوگی۔ زیادہ خرچ کرنے سے زندگی اچھی ہوگی، کم خرچ کرنے سے زندگی خراب ہوگی ایسا نہیں ہے، جو رشتہ ہے وہ رشتہ ویسے ہی رہنے والا ہے، چاہے آپ بڑا فنکشن ہال لو یا چھوٹے فنکشن ہال میں شادی کرو۔ اس نے کہا کہ میری ایک رائے ہے، اگر ایسے وقت میں ہم یہ پیسہ بچا کر غریب کی مدد کر دیں تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس آدمی نے اپنی ذاتی زمین پر 90 گھر تعمیر کیے، تقریباً 2 سے 2.5 ایکڑ زمین پر 90 گھر تعمیر کیے، اور پھر اس کے بعد جو اطراف میں غریب مسلمان تھے، غریب لوگ تھے، جس میں غیر مسلم بھی تھے مسلمان بھی تھے، اس نے ایسے لوگوں کو اس شرط پر وہ گھر دیا کہ یہاں رہو گے شراب نہیں پیو گے، جو شراب نہیں پیے گا اس کے لیے گھر ملے گا۔ 90 غریب لوگوں کو، غریب گھرانوں کو اس نے وہ گھر دے دیا اور کہا کہ جس دن ہماری شادی ہوگی اسی دن آپ سب کو یہ چابیاں دی جائے گی۔ انتہائی سادگی کے ساتھ مالداروں کی بہت بڑی واہواہی یا بہت بڑی خدمت نہ کرتے ہوئے معمولی سی خدمت کے ساتھ اس نے شادی رچائی، اور اس شادی کے اس محفل میں اس نے ان 90 غریبوں کو بلا کر ایک ایک آدمی کو ایک ایک گھر کی چابی دے دی اور کہا کہ بیٹی کی شادی سے خوشی، مجھے ان غریبوں کی مدد کرنے پر خوشی ہو رہی ہے۔ آج کتنے مسلمان ایسے ہیں، اخلاق حسنہ کی ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، نبی کے اخلاق کی تعلیم دینا چاہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے اس کی ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کے وہ قوم جس کے غریب مسلمان، جس کے غریب لوگ راشن کی دکانوں کے سامنے روڈوں پر لائن لگائے کھڑے رہتے ہیں، اسی قوم کے مالدار لوگ ایک ایک رات میں 20 لاکھ سے 1 کروڑ روپیہ خرچہ کر رہے ہیں۔ جس قوم کے غریب مسلمان راشن کی لائن میں کھڑے ہوتے ہیں، پورا دن دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں، اس قوم کے مالدار لوگ ایک ایک رات میں لاکھوں روپیہ برباد کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، جو کسی مومن کی تکلیف کو ختم کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو ختم کرے گا۔ اچھے اخلاق بنائیے،
اچھا کردار بنائیے، اپنی روزی کو حلال بنائیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیجیے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنی زندگی گزاریے، اور دھوکے کی تجارت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی کو آباد کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔